روایات پڑھ کے دیکھیں، واللہ تعالی دل خون کے آنسو رو پڑے گا۔ آپ حسین بادشاہ علیہ السلام کی شہادت کو پڑھتے ہیں نا، کبھی حسن بادشاہ کی شہادت کو پڑھیں دل پھٹ جائے گا۔ ایسی غربت اور ایسی مظلومیت امام حسن علیہ السلام کی۔ میں نے عرض کی تھی نا کہ یہ بھی مسافر کربلا ہیں امام حسن علیہ السلام۔ روایات میں آتا ہے کہ جب امام حسن علیہ السلام نے حکومت اور تخت کر بنو امیہ کی گود میں ڈال دیا نا جب، اور امام حسن علیہ السلام نے صلح فرمائی اور واپس پلٹ گئے، روایات میں آتا ہے شامیوں کی پیاس سے جو خون تھی وہ تب بھی بجھی نہ، اور کیا ہوا؟ امام حسن علیہ السلام ایک خیمہ میں تشریف فرما تھے، شامیوں نے امام حسن علیہ السلام کے قافلے کو لوٹنا شروع کیا، اور لوٹتے لوٹتے امام حسن علیہ السلام کے خیمہ میں آ گئے۔ امام حسن علیہ السلام اس وقت نماز پڑھ رہے تھے میرے مولا، اور شامیوں نے سارا خیمہ لوٹا، اور امام حسن علیہ السلام مصلی نماز پر اتحیات میں تھے۔ ایک شامی آگے بڑھا، اس نے امام حسن علیہ السلام کے نیچے سے مصلی نماز کھینچ لیا۔ امام حسن گرے۔ جب میرے امام نے شامیوں کو یہ حال دیکھا نا، تو آپ نے مدائن کی طرف، سفید قصر کے نام سے بہت بڑا محل مشہور ہے مدائن میں، جو حضرت سعد سقفی، مختار سقفی کے چچا سعد سقفی ان کا تھا، اور وہ گورنر تھے، سردار تھے اپنے سقفی خاندان کے، اور مدائن کے گورنر تھے۔ امام حسن علیہ السلام نے مدائن کی طرف سفر کیا، اور سفر کرتے ہیں کہ گھاٹی سے گزرنے لگے، ایک جگہ سے گزرنے لگے۔ امام کے ساتھ کچھ محبان آل محمد تھے۔ امام جب اس گھاٹی سے گزرنے لگے نا، تو وہاں پر دو زر خرید بنو امیہ کے لونڈے تھے، انہوں نے ہاتھوں میں خنجر لیے ہوئے تھے۔ امام حسن کی سواری جو ہی گزری تو ایک آگے بڑھا اور اس نے حملہ کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام کی ران مبارک میں خنجر لگا، یہاں تک کہ آپ کی ہڈی مبارک، جو آپ کی ران مبارک کی ہڈی تھی، ننگی ہو گئی، خنجر اتنا پیوست ہو گیا۔ امام کے ساتھ امام کے غلام تھے حضرت ابن فضیل عطائی، آپ کا اسم گرامی ہے، آپ ساتھ تھے، آپ جلدی جلدی آگے بڑھے اور امام حسن علیہ السلام کے آگے آئے، اور دوسرے نے جب وار کیا تو جو ابن فضیل تھے انہوں نے آگے بڑھ کے بچا لیا، اور پھر ان دونوں قاتلوں کو بھی پکڑا، خیر وہ بعد میں تو مارے گئے۔ امام حسن علیہ السلام چلتے چلتے مدائن آئے۔ مدائن میں امام حسن علیہ السلام کا یہ زخم مبارک کچھ دنوں کے بعد بہتر ہوا۔ امام حسن علیہ السلام نے قصد کیا کہ میں نانا جان کی بارگاہ میں شہر مدینہ چلتا ہوں۔ امام حسن علیہ السلام مدائن سے مدینہ شریف کی طرف سفر کرنا شروع کیا۔ یہاں پر بھی آپ کا ایک محب بڑا مشہور تھا، عبداللہ نامی آپ کا محب تھا، بڑا مشہور تھا، اور یہ جو محب تھا یہ یزید نے خریدا۔ میں نے عرض کی تھی نا، وہاں پر بھی جو چہرہ تھا کربلا میں، وہی چہرہ امام حسن علیہ السلام کے سامنے تھا۔ یہ لانتی خریدا گیا، بظاہر محب ہی تھا مگر بک گیا، بنو امیہ کے ٹکڑوں پر بکا، اور پھر کیا ہوا؟ اس نے امام حسن علیہ السلام کی دعوت کی۔ جب دعوت کی تو اس سے پیچھے سے شام سے روزۃ الشہداء پڑھ کے دیکھیں، تاریخ طبری پڑھ کے دیکھیں، تاریخ ابن خلدون پڑھ کے دیکھیں، شام سے زہر کی شیشی آئی کہ یہ شیشی جو ہے یہ امام حسن کو دینی ہے۔ امام حسن علیہ السلام اس عبداللہ کے گھر میں قیام پذیر ہیں، اس کے مہمان ہیں، یہ میزبان ہے، بکا ہوا تھا لانتی۔ امام حسن علیہ السلام آپ کا دسترخوان بچھا، امام حسن علیہ السلام تشریف فرما ہے دسترخوان پہ، دسترخوان کے جب سالن آیا، کھانا آیا، روٹی آئی، امام حسن علیہ السلام نے تناول کرنا شروع کیا۔ چند لقمے کھائے تو امام حسن علیہ السلام کو تکلیف شروع ہو گئی، تکلیف اتنی بڑی کہ آپ بیمار ہوئے، شام تک آپ اچھے خاصے بیمار ہو گئے۔ خیر امام حسن علیہ السلام نے معلوم اور محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ جو ظالم ہے آخر کسی دور میں میرے مولا کا، میرے بابا کا غلام رہا ہے،
ساتھی رہا ہے، معلوم نہ ہونے دیا، شاید سور جائے۔ شام کا وقت آیا، مصلی نماز پہ عرض کی، اللہ رب العزت نے اس زہر کا اثر ختم کر دیا۔ امام حسن علیہ السلام بالکل صحت یاب ہو گئے۔ شام تک طبیعت خراب رہی، لیکن جب آپ مصلی نماز سے اٹھے تو الحمدللہ صحت یاب۔ دوسرے دن پھر جب کھانا آیا، پھر زہر، امام حسن نے پھر تناول فرمایا، پھر زہر نے اثر کیا، یہاں تک کہ شام تک پھر طبیعت غیر ہوئی، اور پھر امام حسن نے دعا عرض کی، زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ پھر امام حسن علیہ السلام نے نماز ادا کی، اور پھر محسوس نہ ہونے دیا کہ یہ میرا میزبان ہے، میرے بابا کا غلام رہا ہے، ہمارا محب رہا ہے، بدنامی ہوگی۔ تیسرے دن پھر اس ظالم نے زہر دیا، امام حسن نے پھر تناول فرمایا۔ تیسرے دن پھر امام نے اشارہ فرمایا تمہیں شرم نہ آئی؟ صرف اشارہ فرمایا، مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا، اور ایک خط لکھا پیچھے، یزید کو خط لکھا کہ مجھے 3 دن ہو گئے ہیں، جو زہر آپ نے بھیجا تھا وہ میں دے رہا ہوں، لیکن اثر نہیں ہو رہا، اثر زائل ہو جاتا ہے۔ امام حسن شام تک بیمار ہوتے ہیں، صبح اٹھ جاتے ہیں۔ 3 دن کے بعد ایک زہر اور ایک خط آیا، ایک کاسد تھا، اس کو خط دیا گیا کہ یہ زہر اگر تم دریا میں ڈال دو تو دریا کے جتنے جانور ہیں سارے مر جائیں، صرف ایک قطرہ حسن کے کھانے میں ڈال دو۔ اب قدرت کا کرنا ایسے ہوا، وہ جو قاصد تھا زہر اور خط لے کے آ رہا تھا، جب وہ صحرا میں آیا نا تو بھیڑیا، اللہ کی قدرت ایسی ہوئی کہ بھیڑیا آیا، اس قاصد کو پڑا، اس نے چیر پھاڑ دیا۔ اب جو اس کے پاس اونٹ، جس اونٹ پہ سوار تھا، وہ اونٹ بھاگنے لگا تو وہ اس اونٹ کی نکیل جو تھی وہ اس کے درخت میں اٹک گئی۔ جب وہ درخت میں اٹکی، وہ چڑھوانا چاہتا ہے لیکن نکیل نہیں چھوٹ رہی۔ قدرت کا کرنا ایسا ہوا کہ محب آل محمد میں امام حسن کا ایک بڑا خادم تھا، نوکر تھا، جو کوفہ میں تھا، وہ اس راستے سے گزر رہا تھا، اس نے دیکھا کہ جانور ہے، اس کی نکیل اٹکی ہوئی ہے۔ جب پاس آیا دیکھا کہ کوئی انسان بھی مرا پڑا ہے، چیرا پھڑ رہا ہے، اور جب اس نے وہ نکیل چھڑوائی تو دیکھا کچاوے کے اوپر ایک شیشی ہے، ایک خط ہے۔ جب خط کھولا تو کہا کہ اے عبداللہ، یہ زہر اگر تو دریا میں ڈال دے تو دریا کے سارے جانور مر جائیں، صرف ایک قطرہ حسن کے کھانے میں ڈال دینا، حسن معاذ اللہ الیاذ باللہ تعالی شہید ہو جائیں گے۔ اب اس محب نے دیکھا اور لرز گیا، پریشان ہو گیا۔ اب دیکھیں انداز اور شجاعت اور آل محمد کا رویہ کیا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ جب وہ جو غلام تھا، وہ جو محب آل محمد تھا، خط لے کر اور زہر لے کر امام حسن کی بارگاہ میں قصر سفید میں پہنچا، مدائن پہنچا، پیش کیا امام حسن کی بارگاہ میں۔ اب لوگ اسی طرح بیٹھے ہیں، لوگوں نے پوچھا مولا یہ خط کیا ہے اور یہ شیشی کیا ہے؟ اب جب پوچھا نا لوگوں نے تو امام حسن نے بتانے کی بجائے اللہ اکبر کہ میرا قاتل شرمندہ نہ ہو۔ یہ ہے انداز آل محمد، یہ ہے سلوک آل محمد کا کہ میرا قاتل پریشان نہ ہو۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ کیا ہے، خط کیا ہے، کس نے بھیجا ہے، اور یہ جو شیشی ہے اس میں کیا ہے؟ آپ نے بتانے کی بجائے اپنے نانا کی حدیثیں سنانا شروع کر دی۔ ایک حدیث سنائی، دوسری حدیث سنائی، لوگ حدیثوں میں لگ گئے۔ حضرت سعد ثقفی وہ آئے نا تو وہ پیچھے سے آئے، امام کی بارگاہ میں بیٹھنے لگے تو جو تکیہ تھا اس کے نیچے وہ خط پڑا، شیشی پڑی۔ اب سعد ثقفی جو کہ سردار تھے، جانتے تھے یہ زہر ہے، پکڑا وہ خط، پکڑا خط پڑا تو آپ لرز گئے ہیں۔ اب لوگ مولا خطبہ فرما رہے ہیں، حدیث سنا رہے ہیں، سعد ثقفی قدموں میں آیا، امام کے پاؤں چومے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، عرض کی مولا اس خط میں کون کون ملوث ہے، مجھے بس یہ بتا دیں کون ملوث ہے۔ فرمایا امام حسن علیہ السلام نے فرمایا اے سعد ثقفی خاموش ہو جا، میں نہیں چاہتا کہ جس کے گھر میں میں نے قیام کیا ہوا ہے، جس کے گھر سے میں نے پانی پیا ہے، وہ میری وجہ سے رسوا ہو اور شرمندہ ہو۔ اے ثقفی رہنے دے۔ اب کیا ہوا، جو سعد ثقفی تھے بڑی طبیعت میں جلالی تھے، مجلس سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد جو گھر کا میزبان تھا، وہ گھر کا مالک تھا، اسے پکڑا باہر لے گئے اپنے غلاموں کے ساتھ۔ فرمایا میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کچھ باتیں، جواب دے گا؟ کہا ہے ہاں دوں گا۔ اے سردار، تو چونکہ ہمارا سردار ہے میں جواب دوں گا۔ کہا یہ بتا کیا کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیرے ساتھ کوئی زیادتی کی تھی؟ عرض کرنے لگا
اے سردار، اے سعد سخفی، میں تو کبھی رسول اللہ سے ملا ہی نہیں، رسول اللہ نے مجھ سے کیا زیادتی کرنی ہے؟ فرمایا اچھا پھر یہ بتا، تو رسول اللہ حضرت علی علیہ السلام کے صحابہ میں رہا ہے، ساتھیوں میں رہا ہے، مولا کی صحبت میں رہا ہے، کبھی علی نے تجھ سے زیادتی کی ہو؟ عرض کی کہ اے سعد سخفی کبھی بھی نہیں، علی نے بھی مجھ سے زیادتی نہیں کی، میں کافی عرصہ تک حضرت علی کی بارگاہ میں رہا ہوں۔ فرمایا پھر تمہیں شرم نہ آئی، شرم نہ آئی کہ 3 دن سے تو حضرت امام حسن کو زہر دے رہا ہے، اور 3 دن سے مولا کھانا کھا رہے ہیں اور تجھے کچھ نہیں کہہ رہے، اور تجھے شرم نہ آئی؟ نہ مانا، مکر گیا۔ جب غلاموں نے مارا نا، اور مارتے مارتے اتنا مارا کہ وہ مر گیا، اور پھر امام حسن المجتبی علیہ السلام نے مدینہ شریف کا قصد کیا، سفر کرنا شروع کیا، اور پھر جب مدینہ پہنچے، مدینہ میں جو مدینہ کا حاکم تھا مروان ابن حکم، بنو امیہ کا، یہ بھی بنو خاندان بنو امیہ میں سے ہے، اور مقرر کردہ ہے، یہ وہ شخص ہے جو ممبر رسول پہ مولا مرتضیٰ کو گالی دیتا تھا، یہ وہ شخص ہے جو سر عام مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں گستاخی کیا کرتا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب مولا مدینہ شریف میں پہنچے تو ایک سونیا نامی بدچلن عورت تھی، اسے بلایا اور پوچھا کہ سونیا، کیا تیرا امام حسن کے گھر میں آنا جانا ہے؟ کہا ہاں ہے۔ کہا میں تمہیں، اگر تو میرا کام کرے تو میں 1000 اشرفی سونے کی اشرفی دوں گا۔ کہا کام کیا ہے؟ میں کرنے کو تیار ہوں۔ کہا کام یہ ہے کہ ہمیں امام حسن کے حرم میں ایک لونڈی ہے، بعض نے بیوی لکھا ہے لیکن لونڈی ہے، نام ہے اس کا جیدہ، تو اس کے پاس جا، اسے پھسلا اور اسے یہ پیغام دے کہ یزید تم پہ فریفتہ ہے، یزید تم سے شادی کرنا چاہتا ہے، یزید تم سے محبت کرتا ہے، مگر یہ